الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم إنه بهم رؤوف رحيم وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا إن الله هو التواب الرحيم صدق الله. بزرگان محترم، برادران عزیز، ہر سال جامعہ اشرفیہ کا سالانہ جلسہ جمعے کی خطبے سے اور جمعے کی تقریر سے جلسے کا آغاز ہوا کرتا ہے اور 2-3 دن تک وہ سلسلہ جلسے کا جاری رہتا ہے. اس مرتبہ میرے قابل احترام دوستوں نے اور بزرگوں نے مجھے حکم دیا کہ میں جلسے کے پروگرام کا آغاز اور ابتدائی تقریر میں حاضر ہوں. اس لیے آج آپ کی خدمت میں چند باتیں عرض کرنی ہیں اور یہ تقریر جامعہ اشرفیہ کے سالانہ جلسے ہی کے سلسلے کی ایک تقریر ہے. قرآن کریم کی جو آیتیں میں نے تلاوت کی ہیں یہ قرآن کریم کی ایک مشہور سورت سورہ توبہ کی چند آیتیں ہیں. بعضی صورتیں قرآن کریم میں ایسی ہیں کہ جن کے کئی نام حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہیں.
جیسے قرآن کریم کی ایک سورت سورہ تکاثر ہے، مفسرین نے لکھا ہے کہ اس سورت کا نام سورہ مقبرہ بھی ہے، اس لیے کہ مقابر کا اس میں ذکر ہے، الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر۔ اسی طریقے سے قرآن کریم کی اس سورت کا نام سورہ توبہ بھی ہے اور سورہ براءت بھی ہے، اور یہ قرآن کریم کی وہی مشہور سورت ہے کہ جس کے شروع میں بسم اللہ الرحمن الرحیم والی آیت رحمت نازل نہیں ہوئی اور تلاوت بھی نہیں کی جاتی ہے، بشرطے کہ تلاوت کرتے ہوئے آپ اوپر سے چلے آ رہے ہوں، لیکن اگر آپ اسی جگہ سے تلاوت شروع کریں تو چونکہ آداب تلاوت میں بسم اللہ الرحمن الرحیم کی تلاوت ہوتی ہے، اس لیے یہاں بھی یہ آیت رحمت تلاوت کرنی ہوگی۔ یہ وہ مشہور صورت ہے۔ مولانا رسول خان صاحب کو باہر آگے کسی سے یہاں تشریف ہے نا، دیکھنا بھائی اسے ہٹا، راستے سے ہٹا لو، کبھی پاؤں لگے۔ حضرت یہاں تشریف ہے، یہاں الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی اما بعد۔ جی تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ قرآن کریم کی یہ وہی مشہور صورت ہے جس کے شروع میں آیت رحمت یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم نازل نہیں ہوئی۔ سورہ براءت بھی اس کا نام ہے اور سورہ توبہ بھی، اس لیے کہ قرآن کریم کی اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے قبول توبہ کا ایک واقعہ بیان فرمایا ہے، جو ان صحابہ کرام رضی اللہ تعالی علیہ مجمعین سے متعلق ہے جو غزوہ تبوک کے اندر شریک نہیں ہو سکے تھے۔ اس واقعے کی وجہ سے اس سورت کا نام ہی سورہ توبہ ہے، اور جہاں تک واقعات کا اور قصوں کا تعلق ہے، اگر قرآن کریم کو 3 حصوں پر تقسیم کیا جائے تو آپ کو یہ معلوم ہوگا کہ ایک حصہ قرآن کریم کا وہ ہے کہ جس میں ترغیب و ترہیب کے، جزا اور سزا کے، جنت اور جہنم کے واقعات اور حالات اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائے ہیں، اور دوسرا حصہ قرآن کریم کا وہ ہوگا کہ جس کے اندر حلال و حرام کے اور جائز و ناجائز کے احکام اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائے ہیں، اور تیسرا حصہ قرآن کریم کا وہ ہے کہ جس میں اللہ تعالیٰ نے قصے، واقعات، حالات، جن قوموں پر اللہ نے احسانات فرمائے ہیں ان کے واقعات بھی، جن پر خدا کا عذاب ہوا ہے ان کے واقعات بھی، پورا ایک ثلث قرآن کریم آپ کو ایسا ملے گا کہ جس میں اللہ تعالیٰ نے واقعات اور قصے بھی بیان فرمائے ہیں۔ وجہ یہ ہے کہ انسان کی فطرت یہ ہے کہ اگر اس کے سامنے کوئی واقعہ، کوئی حکایت اور کوئی قصہ بیان کیا جائے تو اس کا اثر انسان کے دل پر بہت زیادہ گہرا ہوتا ہے اور وہ اس کا اثر بہت زیادہ قبول کرتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اخلاق کی کتابیں
چاہے وہ عربی میں ہوں، چاہے وہ فارسی میں ہوں، چاہے وہ اردو کے اندر ہوں، عام طور پر اخلاق کی کتابیں حکایات، قصے اور کہانیوں کے اندر ہوتی ہیں۔ اس لیے کہ جب کوئی قصہ، کوئی کہانی، کوئی واقعہ سامنے آتا ہے تو انسان یہ سمجھتا ہے کہ جو تعلیم ہمیں دی گئی تھی وہ صرف تعلیم ہی نہیں ہے، بلکہ ہم نے اپنی آنکھوں سے اس کا اثر بھی دیکھ لیا ہے، اس لیے وہ انسان کے دل پر زیادہ اثر انداز ہوئی۔ اسی لیے قرآن کریم نے کہا لقد کان فی قصصہم عبرۃ لأولی الالباب، اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے قبول توبہ کا ایک واقعہ بیان فرمایا ہے جو 3 جلیل القدر صحابہ سے متعلق ہے۔ اس کو میں نے اس لیے منتخب کیا کہ اس واقعے میں بھی ہمارے اور آپ کے لیے ایک سبق ہے، ایک درس عبرت ہے، اور اس سبق کو صرف پیش ہی نہیں کرنا ہے بلکہ یہ کہ اپنے آپ کے لیے بھی اس کو نصیحت اور موعظت کا ذریعہ اس کو بنانا ہے۔ وہ واقعہ یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ اور زندگی میں سب سے آخری غزوہ غزوہ تبوک ہے، اس لیے کہ سن 8 ہجری میں مکہ فتح ہوا ہے اور سن 9 ہجری کے اندر تبوک کا یہ واقعہ پیش آیا ہے۔ 10 میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری حج ادا فرمایا ہے اور 11 کے شروع میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے تشریف لے گئے۔ غزوہ تبوک تاریخ اسلام کا ایک بڑا مشہور غزوہ اور بڑا مشہور جہاد ہے، اور یہ وہ جہاد ہے کہ جو ایسے وقت میں پیش آیا کہ جب مدینے میں بارشیں نہ ہونے کی وجہ سے قحط پڑ گیا تھا، معاشی طور پر لوگ پریشان تھے، اور ایسے واقعات کہ جو معاشی پریشانی کے ہوں صحابہ کرام رضی اللہ تعالی علیہ مجمعین کی زندگی میں 1-2 دفعہ نہیں کئی مرتبہ پیش آئے۔ اور میرا خیال ہے کہ جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو لے کر شعب ابی طالب میں تشریف لے گئے ہیں اور تقریباً 3 سال کا زمانہ آپ نے وہاں پر گزارا ہے، جو غربت، جو تنگی، جو فقر و فاقہ اس وقت مسلمانوں کو وہاں پیش آیا، میرا خیال ہے کہ قیامت تک مسلمانوں کی تاریخ میں ایسے دن آنے والے نہیں۔ حضرت سعد بن وقاص رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ہم کئی دن سے فاقے سے تھے، پریشان ہو کے رات کو غار سے باہر آئے، میرا ہاتھ کسی چیز کے اوپر پڑا جو گیلی گیلی سی تھی، معلوم نہیں کیا بھوک کے مارے میں اسے کھا گیا اور اب تک مجھے پتا نہیں کیوں کیا۔ بعض اوقات چمڑے کا ایک چھوٹا سا ٹکڑا اگر مل جاتا تھا تو اس کو پانی میں بھگوتے تھے اور بھگو کے اس کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کر کے اپنی جان بچاتے تھے۔ شعب ابی طالب جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے 7ویں سال سے قیام آپ کا شروع ہوتا ہے اور نبوت کے 10ویں سال میں جا کے ختم ہوتا ہے، طویل زمانہ ہے، اس سے زیادہ فقر و فاقہ کبھی نہیں آیا۔ جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ بے دینی کی سب سے بڑی وجہ جو ہے وہ غربت اور فقر و فاقہ ہے، فلاکت ہے، میرے خیال میں وہ صحیح نہیں کہتے۔ اس میں شک نہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کاد الفقر ان یکون کفرا،
کبھی کبھی فقر جو ہے انسان کو کفر کے کنارے تک بھی لے جاتا ہے. لیکن اگر ہمارے اندر پہلے سے دین ہو اور دین کی حقیقت کو ہم سمجھے ہوئے ہوں، ہمارے رگ و پے میں اگر دین داخل ہو، ایک فاقہ نہیں لاکھ فاقے بھی اگر آئے تو مسلمان کو ہلا نہیں سکتے. آپ بتائیے کہ شاہ ابی طالب میں مسلمانوں کی جس طریقے پر زندگی گزری، کیا کسی ایک مسلمان نے بھی یہ ارادہ کیا کہ چلو ہم مشرکین مکہ کے ساتھ مل جائیں؟ کسی ایک نے یہ ارادہ اور یہ خیال کیا کہ ہم اسلام کا دامن چھوڑ دیں یا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن کو چھوڑ دیں؟ نہیں. اور آج کوئی تقریباً 1.5 سال یا 2 سال کی بات ہے، ایک صاحب میرے پاس تشریف لائے، کسی کا خط اور کسی کی چٹھی، اس میں یہ لکھا ہوا تھا کہ یہ شخص کسی پادری کے پاس عیسائی ہونے کے لیے جا رہا تھا، اسے میں نے آپ کے پاس بھیجا. میں نے ان سے پوچھا آپ کیوں جا رہے تھے پادری کے پاس؟ کس چیز نے آپ کو مجبور کیا کہ آپ عیسائی ہوں؟ اور میں نے دیکھا کہ ان کے سر پہ جو ٹوپی تھی وہ بھی قیمتی ہے، جو کپڑے تھے وہ بھی قیمتی ہے، جو جوتا تھا وہ بھی قیمتی. کہنے لگے کہ میں غربت سے مجبور ہو کے اور پریشان ہو کے میں جا رہا. میں نے اپنی طرف سے اور بعض احباب سے بھی میں نے کہا کہ ابتدائی طور پر آپ ان کی امداد کریں، اور میں نے یہ بھی بتا دیا کہ آج آپ خدا کا شکر ادا کریں کہ بے شک آپ تکلیف میں ہوں گے، لیکن ایسی تکلیف میں نہیں ہے کہ جیسی تکلیف میں صحابہ تھے شعب ابی طالب. کبھی کسی ایک کے بارے میں بھی یہ سنا کہ کسی نے یہ خیال کیا ہو کہ وہ دامن چھوڑ کے چلا جائے رسول اللہ کا؟ آپ نے کیا سوچا؟ بہرحال امداد کر دی. 15-20 دن کے بعد پھر آ گئے اور کہنے لگے کہ جی وہ تو کچھ میرے لیے ایسا انتظام نہیں ہوا، یہ نہیں ہوا، کیا کروں پھر میں چلا ہی جاؤں پادری کے پاس. میں نے کہا کہ جی بات اصل میں یہ ہے، مجھ سے اس وقت بھی غلطی ہوئی جو میں نے آپ کی امداد کی تھی. دراصل جسے جانا ہے اس کو چلا ہی جانا چاہیے، ایسے لوگوں کا اسلام میں رہنا ٹھیک. فرمایا کہ ہر کے خواہد گو بیاؤ، ہر کے خواہد گو بیرو، ہر کے خواہد گو بیاؤ، ہر کے خواہد گو بیرو، دارو گیرو حاجبو درباں دری درگاہ نیست. نہ ہم نے اسلام میں لانے کے لیے ایجنٹ مقرر کیے ہیں اور نہ ہم نے حاجب و دربان مقرر کیے ہیں کہ کسی کو جانے نہ دے، جس کا جی چاہے جائے، جس کا جی چاہے آئے. تو بات میں یہ کہہ رہا تھا کہ آج بہت سے اناڑی قسم کے حکیم اور طبیب ملت مسلمہ کو مریض سمجھ کے ان کے سرہانے بیٹھ کے نبض ہاتھ میں لے کے کہتے ہیں ہم بتائیں تمہاری بیماری کیا ہے، تمہارا علاج کیا ہے، تمہاری دوا کیا ہے. حالانکہ یہ ایسے حکیم ہیں کہ جو میرے خیال میں نہ یہ مرض کو پہچانتے ہیں، نہ انہیں علاج کا کچھ پتا ہے، نہ انہیں دوا کی کوئی خبر ہے. جیسے امام غزالی رحمت اللہ علیہ نے اپنے سرہانے بیٹھے ہوئے طبیب کو ڈانٹ کے یہ کہہ دیا تھا، فرمایا کہ اثر بالی نے من برخیز اے ناداں طبیب، اثر بالی نے من برخیز اے ناداں طبیب، درد مند عشق را دارو بجو دیدار نیست. تو سمجھا ہے کہ مجھے بھوک لگی ہے، میری بیماری پیٹ میں ہے؟ نہیں، میری بیماری پیٹ میں نہیں، میں مریض عشق ہوں، میں محبوب کی زیارت کرنا چاہتا ہوں. محبوب کا دیدار میسر آ جانا ہی میری تمام بیماریوں کا علاج ہے. لوگ کہتے ہیں فلاکت، غربت،
تنگ دستی، ان چیزوں کی وجہ سے قوم گرتے گرتے گڑھے میں گر گئی. اور ایک زمانے میں لوگوں نے کہا کہ جب تک مسلمان لکھ پتی اور کروڑ پتی نہیں ہوگا ترقی کر ہی نہیں سکتا. لکھ پتی کروڑ پتی بن کے بھی آپ نے دیکھ لیا. شاید جب تک اس کو بھوک لگتی تھی تو خدا کو یاد کرتا تھا، اور لکھ پتی کروڑ پتی بننے کے بعد نہ خدا کا خوف اس کے دل میں رہا، نہ انسانوں کی حیا رہی باقی اس میں. علامہ اقبال مرحوم کے دو شعر مجھ کو یاد آ گئے. یہ میں اس لیے عرض کیا کرتا ہوں کہ بہرحال ہم لوگ تو اصل میں مشرقی اور پرانے زمانے کے مولوی ہیں آپ کے سامنے، لیکن جو مغربی طرز سے سوچتے ہیں ان کی بھی سنیے. فرمایا کہ سبب کچھ اور ہے تو جس کو خود سمجھتا ہے، سبب کچھ اور ہے تو جس کو خود سمجھتا ہے، زوال بندہ مومن کا بے زری سے نہیں. سبب کچھ اور ہے تو جس کو خود سمجھتا ہے، زوال بندہ مومن کا بے زری سے نہیں. جہاں میں جوہر اگر کوئی آشکار ہوا، قلندری سے ہوا ہے تونگری سے نہیں. ان کی بھی سن لیجیے. تو خیر بات میں یہ عرض کر رہا تھا کہ مدینے میں بارش نہ ہونے کی وجہ سے قحط پڑ گیا، مسلمان پریشان ہیں. کسی دشمن نے یہ خبر بادشاہ روم کے پاس پہنچا دی، اور اس طریقے پہ پہنچا دی کہ مسلمان غربت اور فاقے کی وجہ سے پریشان بھی ہیں، اور نعوذ باللہ پیغمبر اسلام کا بھی انتقال ہو چکا ہے. اور اس وقت مدینے میں مسلمان ایسی حالت میں ہیں کہ اگر ذرا سا بھی حملہ کر دیا جائے تو بس اسلام بھی ختم اور مسلمان بھی ختم. روم کے بادشاہ نے یہ ارادہ کیا کہ حملے کے لیے یہ موقع سب سے اچھا ہے کہ جب مسلمان غربت اور قحط کی وجہ سے بھی پریشان ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ یہ بھی ہے کہ پیغمبر اسلام کا سایہ بھی سر سے اٹھ چکا ہے، اب ان کا کوئی والی و مددگار بھی نہیں ہے. یہ بہترین موقع ہے. شاہ روم نے تقریباً 40,000 کا ایک مسلح لشکر تیار کیا، اور وہ چل کر شام کے علاقے میں آ بھی گیا. اس زمانے میں شام کے اور مدینے کے درمیان تاجروں کا آنا جانا تھا. ایک تاجر نے آ کر یہ خبر دے دی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ مدینے پر حملہ کرنے کے لیے ایک فوج رومیوں کی آئی ہے، شام میں جمع ہوئی اور بڑا زبردست حملہ ہونے والا ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ اطلاع مل گئی، آپ نے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی علیہ مجمعین کو جمع کیا، حالات بتائے اور فرمایا کہ لشکر تیار کیا جائے. اور یہی وہ لشکر ہے جس کی تیاری کے لیے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اپنے گھر کا سارا اثاثہ لے کے آئے. جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت کیا کہ اپنے گھر کتنا چھوڑا، یہاں کتنا لائے، تو صدیق اکبر نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ جو کچھ تھا سب لے آیا ہوں، گھر پر خدا کا اور اس کے رسول کا نام چھوڑا. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک بڑی رقم، اور میرے ذہن میں اس کی صحیح تعداد نہیں لیکن شاید 4,000 درہم کے قریب رقم انہوں نے دی، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو غنی دولت مند بنایا تھا. اسی طریقے سے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی حصہ لیا، دوسرے صحابہ نے بھی حصہ لیا. تیاری ہو رہی ہے، اور آپ کو معلوم ہے کہ مدینہ ایک ایسی جگہ ہے کہ اس مدینے میں چونکہ یہود کی آبادی زیادہ تھی،
اس لیے منافقوں کی یہاں بڑی تعداد ہے. جتنے منافقین آپ کو ملیں گے ایک ایک کر کے شمار کر لیجئے، یہ سب کے سب یہودی قوم کے ہوں گے عام طور پر. اسی لیے مجھ سے ایک مرتبہ مفتی اعظم فلسطین سید امین الحسینی فرماتے تھے کہ جب کوئی یہودی کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوتا ہے تو مسلمان تو اس کو مسلمان سمجھتے ہی ہیں، لیکن فرمایا کہ میرے دل نے کبھی قبول نہیں کیا کہ یہودی بھی مسلمان ہو سکتا ہے. منافقوں کی جتنی بھی تعداد ہے آپ شمار کر کے دیکھیں وہ زیادہ تر یہودی. اور حضرت مولانا سید سلیمان صاحب ندوی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک ارشاد ہے، آپ اس ارشاد کو سنیں اور پھر تاریخ اسلام کا مطالعہ کریں. سید صاحب فرمایا کرتے تھے کہ جتنے فتنے اسلام کے اندر اٹھے اس 1400 سالہ تاریخ میں، جتنے فتنے بھی آپ کو اسلام میں نظر آتے ہیں، اگر آپ ان کو کرید کرید کے دیکھیں گے، کھود کھود کے دیکھیں گے تو اس میں کوئی نہ کوئی یہودی ملے گا. فرمایا کہ یہ پوری تاریخ ہے یہ مسلمانوں کی، مدینے میں منافقین کی بڑی تعداد ہے. اس لیے کہ جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے ہیں تو اس وقت مکے میں زیادہ تر مشرک آباد ہیں، مدینے میں زیادہ تر یہود آباد ہیں، اور انہی لوگوں نے کفر کو اپنے دل میں چھپایا اور اسلام کی اور پیغمبر اسلام کی مخالفت کرتے رہے. جب دیکھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جہاد کی تیاری میں مصروف ہیں، منافقین نے مسلمانوں کے گھر جا جا کر، ایک ایک کے گھر جا جا کر ان سے یہ کہا کہ اب تک تمہارا مقابلہ جن قوموں کے ساتھ ہوا ہے ان کو تو بے شک تم نے دبا لیا، لیکن دیکھو رومیوں کے ساتھ مقابلہ نہیں ہوا ہے. اگر تم نے کہیں رومیوں کے مقابلے کے لیے نکل کھڑے ہوئے تو تم واپس نہیں آؤ گے. مسلمانوں نے کہا کہ یہ جو آپ نے کہا ہے کہ اگر ان سے مقابلہ ہوا تو واپس نہیں آؤ گے، تو وہ کون سا بدبخت ہے جو اس نیت سے شریک ہو کہ ہم واپس آئیں گے؟ اگر ہم کام آ جائیں گے تو اس سے بڑی خوش قسمتی کیا ہے؟ منافقین نے کہا کہ اچھا یہ تو سوچو اور غور کرو کہ پچھلے سال بارش نہ ہونے کی وجہ سے قحط میں تم مبتلا ہو گئے تھے اور اس سال کی فصلیں تمہاری تیار کھڑی ہوئی ہیں، اگر تم انہی کو چھوڑ کے چلے گئے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس سال اور تمہارے اوپر مصیبت اور قحط آئی. انہوں نے کہا کہ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ ہم اللہ کے لیے کھڑے ہو جائیں اور کام کریں، اللہ ہمارے کاموں کی حفاظت کرے گا. ہم اگر راہ خدا میں جہاد کے لیے اگر ہم نکل کھڑے ہوتے ہیں، ہمیں یقین ہے کہ اللہ ہماری کھیتیوں کی حفاظت کرے گا، ہماری فصلوں کی اللہ تعالیٰ حفاظت کرے گا. ہمیں اس کی پرواہ نہیں ہے کہ فصل تباہ ہوتی ہے. منافقوں کو دراصل خیال یہ تھا کہ ہم مسلمانوں کے ساتھ جا کر نماز تو پڑھ لیتے ہیں یہ دکھانے کے لیے کہ ہم بھی مسلمان ہیں، اور روزے کا حال اللہ کو معلوم ہے، وہ تو گھر میں بیٹھنے کی چیز ہے، پتہ نہیں رکھا نہیں رکھا ہے. لیکن یہ جہاد کا مسئلہ ایسا مسئلہ ہے کہ اگر ہم صرف دکھانے کے لیے جائیں کہ بھئی ہم بھی مسلمان ہیں تو ہمیں اندیشہ یہ ہے کہ کہیں جان نہ گنوا بیٹھے ہم. اس لیے ان کی پوری کوشش یہ تھی کہ مسلمانوں میں ایسی ریشہ دوانی کی جائے کہ مسلمان جہاد کے لیے تیار ہی نہ ہو اور ہمیں بھی جانا نہ پڑے. لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو تیار کیا، نہ انہوں نے سارے گزشتہ کے قحط کی پرواہ کی، نہ اس وقت کی فصلیں تیار کھڑی تھی نہ اس کی پرواہ کی، نہ اس کا انہوں نے خیال کیا کہ موسم گرم ہے، نہ اس کا خیال کیا کہ جگہ دور ہے، نہ اس کا خیال کیا کہ رومیوں سے مقابلہ ہے. تقریباً 30,000 کا لشکر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے تیار کیا.
اور آپ کی عادت شریفہ یہ تھی کہ روانگی سے قبل آپ جگہ کا نام نہیں بتاتے تھے، لیکن اس موقع پر آپ نے خاص طور پر یہ اہتمام کیا ہے کہ آپ نے یہ بتا دیا کہ ہمیں تبوک کی طرف جانا ہے، اور مطلب یہ تھا کہ موسم ناسازگار ہے، جگہ بہت دور ہے، تو جتنی تیاری کر سکتے ہو اتنی تیاری کر لینا، کہیں یہ نہ سمجھنا کہ ہم کہیں قریب جگہ پہ جا رہے ہیں۔ اس لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جگہ اور نام بھی بتا دیا۔ لیکن یہ 30,000 کا جو لشکر ہے یہ بالکل بے سر و سامانی کی حالت میں ہے، گھوڑوں کی تعداد تھوڑی ہے، اتنی تعداد کم ہے کہ یہ لکھا ہے کہ باری باری سے جب صحابہ اس پر سوار ہوتے تھے گھوڑوں پہ، تو ایک ایک گھوڑے پر 10 مجاہد سوار ہوتے باری باری سے، جس کا مطلب یہ کہ سواریاں بھی کم ہیں، ہتھیار بھی کم ہیں، ساز و سامان بھی کم ہے، موسم بھی ناسازگار ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم روانہ ہو گئے، اور منافقوں کی ایک نہ چل سکی، وہ برابر مسلمانوں کو بہکاتے رہے اور مسلمانوں میں یہ خیال پیدا کرتے رہے کہ دیکھو رومیوں سے مقابلہ بڑا شدید اور بڑا سخت ہے۔ ان شریک ہونے والوں میں بڑے جلیل القدر صحابی حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ جو تیاری کر رہے ہیں، لیکن تیاری کرتے کرتے یہ پتا چلا کہ رسول اللہ روانہ ہو گئے، تو سوچنے لگے کہ اچھا میرے پاس تو اپنی سواری موجود ہے، تو میں آج نہیں کل چلا جاؤں گا اور جا کے مل جاؤں گا لشکر سے۔ اور بھی بعض دوسرے صحابہ ہیں جن کا نام حدیث میں لکھا گیا ہے، کعب ابن مالک ہیں، ہلال ابن امیہ ہیں، مرارہ ابن ربیع ہیں، یہ 3 صحابی ہیں، اور تینوں کا حال یہ ہے کہ یہ جانا چاہتے ہیں لیکن تیاری کر رہے ہیں اور سوچ رہے ہیں کہ آج چلتے ہیں کل چلتے ہیں۔ اسی میں وقت زیادہ گزر گیا، یہاں تک کہ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مقام تبوک میں پہنچے تو آپ کو یہ اطلاع ملی کہ رومیوں کا جو لشکر حملہ کرنے کے لیے آنے والا تھا، اس کو جب یہ پتا چلا ہے کہ رسول اللہ حیات ہیں اور مسلمانوں کا ایک بڑا لشکر مقابلے کے لیے آیا ہے، تو یہ خبر سنتے ہی رومیوں کا لشکر واپس چلا گیا۔ وہ تو یہ سمجھ کر آ رہے تھے کہ اب مسلمانوں کا کوئی والی وارث باقی نہیں رہا ہے اور مسلمان غربت کے مارے ہوئے ہیں، اس لیے ان کے اوپر حملہ کرنا آسان ہوگا، لیکن جب یہ معلوم ہوا کہ یہ لڑنے کے لیے آئے ہیں تو ان کی ہمت نہیں ہوئی، واپس چلے گئے۔ مختصر کرتا ہوں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مدینے میں واپس تشریف لا رہے ہیں۔ جب یہ اطلاع ملی کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم واپس تشریف لا رہے ہیں، تو حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کو اور ان صحابہ کو جو آج اور کل اور پرسوں کرتے کرتے وقت گزر گیا اور نہیں جا سکے، ان کو بڑی فکر ہوئی، اور خاص طور سے ان منافقوں کو بڑی فکر ہوئی کہ ہمارا تو یہ خیال تھا کہ یہ رومیوں سے لڑنے کے لیے جا رہے ہیں، واپس آنے کا سوال نہیں ہے، لیکن اب اگر یہ واپسی ہو رہی ہے تو ہم سے پوچھا جائے گا، ہم کیا جواب دیں گے، کیوں نہیں شریک ہوئے۔ تو منافقوں کا مسئلہ تو اس لیے آسان تھا کہ ان کے ساری زندگی کی بنیاد جھوٹ کے اوپر ہے، چلو یہاں بھی جھوٹ بول کے اپنی جان بچا لیں۔ لیکن حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میرے دل میں یہ خیال آیا کہ اگر مجھ سے رسول اللہ نے یہ سوال کیا اور پوچھا تو کیا میں بھی کوئی جھوٹی موٹی بات بنا کر پیچھا چھوڑا دوں؟ انہوں نے کہا نہیں، یہ نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ جھوٹ تو اس سے بولے جس سے جھوٹ چھپ سکتا ہو۔ اگر میں کوئی جھوٹ اور غلط
بات کہہ دوں رسول اللہ کے سامنے تو میں ادھر کہہ کے ہٹوں گا، ادھر اللہ کی وحی جو صحیح بات ہے وہ بتا دے گی۔ اور ایسا ہوا ہے۔ 28ویں پارے میں قرآن کریم کی ایک سورت ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے یہ واقعہ بیان فرمایا ہے کہ اذ اسر النبی الی بعض ازواجہ حدیثا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ازواج مطہرات میں سے ایک زوجہ سے کان میں چپکے سے بات کہی، اور یہ آپ نے فرما دیا کہ دیکھو اس کا ذکر کسی دوسری بیوی سے نہ کرنا۔ انہوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات میں سے دوسری بیوی سے اس واقعے کا ذکر کر دیا، بات ختم ہو گئی۔ ایک دن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ میں نے ایک بات بطور راز کے کہی تھی، چپکے سے بات کہی تھی، تم نے وہ بات دوسری بیوی کو بتا دی؟ تو وہ یہ پوچھتی ہیں کہ یا رسول اللہ یہ تو میں بعد میں بتاؤں گی کہ میں نے بتائی ہے یا نہیں بتائی، لیکن یہ بتائیے من انبا کا ھذا، آپ کو کس نے خبر دی؟ ان کو یہ خیال ہوا کہ جس سے میں نے یہ بات کہی تھی وہ چونکہ میری سوکن تھی، شاید میری شکایت کے طور پر رسول اللہ تک یہ بات پہنچا دی کہ انہوں نے بات چھپائی نہیں، تو مجھے معلوم تو ہو جائے۔ وہ یہ نہیں کہتی کہ میں نے کہی یا نہیں کہی ہے، من انبا کا ھذا، آپ یہ بتائیے آپ کو کس نے بتایا؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جواب میں ارشاد فرماتے ہیں کہ مجھ کو کسی بیوی نے نہیں بتایا، قال نبأنی العلیم الخبیر، مجھ کو اللہ نے وحی کے ذریعے سے یہ بات بتائی ہے کہ تم نے وہ بات راز نہیں رکھی ہے، مجھے کسی نے ذکر نہیں کیا اور مجھے کسی نے نہیں بتایا۔ تو اندازہ لگائیے جھوٹ تو وہاں بولے جہاں پر کہ جھوٹ چل سکتا ہو، اگر غلط بات کہی اور اللہ میرے پاس کوئی نہیں۔ حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ بات تو میں نے سچی کہہ دی، لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دے دیا صحابہ کو اور فرمایا، حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حکم دے دیا اس بات کا کہ مسلمان کعب بن مالک سے سلام، کلام، قیام سب بند کر دیں، بائیکاٹ کر دیں۔ حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے یہ خیال ہوا کہ دیکھیے میں بھی اگر کوئی غلط بیانی کرتا شاید میرا بھی پیچھا چھوٹتا، لیکن اب میں کیا کروں؟ اور مجھے یہ بھی خیال ہوا کہ آیا اور بھی میرے علاوہ کوئی ہے، تو پتہ یہ چلا کہ مرارہ ابن ربیع اور ہلال ابن امیہ یہ بھی اسی طریقے سے جہاد میں شرکت سے پیچھے رہ گئے تھے، ان کے ساتھ بھی یہی حکم ہوا ہے۔ کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ کا یہ حکم دینا تھا کہ مسلمان بائیکاٹ کریں، مجھے ایسا پتا چلا کہ زمین اور آسمان اور دنیا بدل گئی۔ دنیا تو کبھی نہیں بدلتی ہے، لیکن آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایک انسان کو بیٹھے بیٹھے خوشی حاصل ہوتی ہے، کہتی میری دنیا بدل گئی۔ ایک انسان کو بیٹھے بیٹھے کوئی غم لگ جائے تو کہتا میری دنیا بدل گئی۔ علامہ اقبال کا شعر ہے اور صحیح کہا، میں اب سمجھا کہ دنیا کچھ نہیں، دنیا میرا دل ہے۔ میں اب سمجھا کہ دنیا کچھ نہیں، دنیا میرا دل ہے، بدل جانے سے اس کے رنگ ہر ایک چیز کا بدلا۔ کہنے لگے کہ ایسا مجھے محسوس ہوا کہ اللہ کی زمین وسیع ہے لیکن میرے لیے تنگ ہو گئی ہے، جس کو میں سلام کرتا ہوں کوئی میرے سلام کا جواب نہیں دیتا، کوئی میری طرف رخ کر کے بات نہیں کرتا۔ کعب بن مالک فرماتے ہیں کہ میرے دوسرے ساتھی جو تھے وہ تو ضعیف العمر تھے، وہ اپنے گھروں میں بیٹھ کے ہر وقت روتے تھے،
اور میں اپنے گھروں میں روتا بھی تھا اور اسی کے ساتھ ساتھ میں مسجد میں بھی جاتا تھا. میں رسول اللہ کے لبوں کو دیکھتا تھا کہ آیا جواب دینے میں آپ کے لب ہلے ہی یا نہیں. اس سے کم یہ اندازہ ضرور ہو جاتا ہے کہ جس کا نام واقعتاً محبت ہے وہ کیا ہے. حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ طرح طرح کے خیالات اور وسوسے میرے دل میں آتے تھے. ایک خیال میرے دل میں یہ آتا تھا کہ رسول اللہ مجھ سے ناراض ہیں، اگر کہیں اسی حالت میں مجھے موت آ گئی تو رسول اللہ تو میرے جنازے کی نماز بھی نہیں پڑھائیں گے. اندازہ لگائیے کہ یہ کتنی بڑی بدبختی سمجھی جا رہی ہے کہ رسول اللہ کے زمانے میں میری موت واقع ہو اور رسول اللہ میرے جنازے کی نماز نہ پڑھائیں. اگر رسول اللہ ناراض رہے اور مجھے موت آ گئی تو کیا ہوگا. پھر یہ بھی خیال ہوتا تھا کہ اگر کہیں اسی حالت میں اگر رسول اللہ کا وصال ہو گیا تو اگر آپ دنیا میں موجود ہیں منت سماجت کر کے میں معافی مانگ سکتا ہوں، لیکن اگر اسی حالت میں آپ دنیا سے تشریف لے گئے تو میری دنیا بھی خراب ہوئی، آخرت بھی خراب ہوئی. حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سخت پریشان ہے. اتنے میں فرمانے لگے کہ میرا ایک چچا زاد بھائی تھا اور میں نے اس پر بڑے احسانات کیے تھے. ایک تو خون کا رشتہ، اور میں نے اس سے پہلے بارہا کہا ہے خون کا رشتہ دیکھنے میں بڑا طاقتور رشتہ معلوم ہوتا ہے، لیکن خدا کی قسم عقیدے کے رشتے سے زیادہ مضبوط رشتہ نہیں ہے. دین کا رشتہ اور عقیدے کا رشتہ تو وہ رشتہ ہے جو سب رشتوں کو کاٹ دیتا ہے، لیکن عقیدے کے رشتے کو کوئی رشتہ نہیں کاٹ سکتا. زبان کا رشتہ، وطنیت کا رشتہ، خاندان اور نسل کا رشتہ، یہ سب وہ رشتے ہیں جو اتنے کمزور ہیں کہ جب عقیدے اور دین کا رشتہ آتا ہے تو وہ ان تمام رشتوں کو کاٹ کے پھینک دیتا ہے، ختم کر دیتا ہے. حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ جب رسول اللہ کے ساتھ ہجرت فرما کر تشریف لے آئے مدینے میں اور مسلمانوں کے لشکر میں شامل ہو کر آپ جہاد فرما رہے ہیں تو آپ کے ایک صاحبزادے ہیں جو اب تک اسلام قبول نہیں کیا ہوا، وہ کافروں کی طرف سے لڑ رہے ہیں. کچھ دنوں کے بعد اللہ نے توفیق عطا فرمائی، وہ بھی مسلمان ہو گئے. بیٹے نے کسی سے یہ واقعہ نقل کیا کہ جب میرے باپ مسلمانوں کی طرف سے اور میں کافروں کی طرف سے لڑ رہا تھا تو میری تلوار کے آگے باپ کا کئی مرتبہ سر آیا، لیکن میں نے باپ سمجھ کے تلوار ہٹا لی. کہیں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ بات سنی، فرمایا کہ خدا کی قسم جب میرا بیٹا کافروں کی طرف سے لڑ رہا تھا اور میں مسلمانوں کی طرف سے لڑ رہا تھا، اگر میری تلوار کے آگے میرے بیٹے کا سر آتا تو میں بیٹا سمجھ کے نہ چھوڑتا، کافر سمجھ کے قتل کرتا. جس سے معلوم ہوا کہ حقیقت میں دین کا رشتہ اور عقیدے کا رشتہ جو ہے یہ سب سے زیادہ قوی رشتہ ہے، اس سے زیادہ طاقتور کوئی رشتہ نہیں. ایک تو چچا زاد بھائی ہیں، دوسرے احسانات بھی ہیں، اور احسانات کا بھی ایک درجہ ہوتا ہے، اس میں بھی کچھ مروت، کچھ لحاظ کرنا پڑتا ہے. حضرت کعب بن مالک فرماتے ہیں کہ مجھے یہ خیال ہوا کہ میرا چچا زاد بھائی ہے جس کا نام ابو قتادہ ہے، میں اس کے پاس گیا، اس کے باغ میں نے کہا کہ یہ بھائی بھی ہے میرا اور میرے احسانات بھی اس کے اوپر ہیں. میں نے جا کر السلام علیکم کہا، اس نے منہ پھیر لیا. مجھے بڑا غصہ آیا، میں نے کہا کہ تو سچ بتا، کیا میں مسلمان نہیں ہوں؟ کیا تو میرا چچا زاد بھائی نہیں ہے؟ کیا میں نے تیرے اوپر احسانات نہیں کیے؟
اس نے کہا کہ میں تیرا چچا زاد بھائی بھی ہوں، آپ کے احسانات بھی میرے اوپر ہیں، یہ سب بات اپنی جگہ پر ہے، لیکن جب تک سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے ناراض ہے میں سلام کا جواب بھی نہیں دوں۔ کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ رونے لگے، سارا وقت ان کا روتے ہوئے۔ یہ منظر آپ کی آنکھوں کے سامنے ہے کہ رسول اللہ کی مرضی ایک طرف ہو گئی، معلوم ہوتا تھا کہ زمین اور آسمان سب رسول اللہ کی مرضی کی طرف، اور کعب بن مالک کو اس پورے محاصرے میں کوئی پوچھنے والا نہیں۔ حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں واپس آ رہا تھا تو کوئی شخص راستے میں یہ پوچھ رہا تھا کہ کعب بن مالک کہاں ہے؟ کسی نے کہا کہ یہ آ رہے ہیں۔ میں نے کہا کیا بات ہے؟ اس نے مجھے ایک خط دیا، وہ غسان کے بادشاہ کا، کافر بادشاہ کا خط تھا، اور اس نے یہ لکھا تھا کہ مجھے یہ معلوم ہوا ہے کہ آپ کے پیغمبر آپ پر ناراض ہو گئے ہیں، آپ سے تعلقات خراب ہو گئے ہیں، اس لیے اگر ایسی بات ہے تو آپ ہمارے پاس آئیے، ہم آپ کی بڑی خاطر مدارات کریں گے، بہت ہم آپ کے لیے اپنے انتظامات وغیرہ کریں گے، آپ اس کی پرواہ نہ کریں اور آپ ہمارے پاس آئیں۔ حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس خط پڑھ کے رونے لگے اور فرمایا کہ کیا جو پہلے سے مصیبت آئی ہوئی تھی وہ کم تھی جو دوسری مصیبت آ گئی سامنے؟ اور وہیں غصے میں لے کے اس خط کو پھاڑ دیتے۔ ایسے موقع پر عام طور سے آپ دیکھیں گے کہ دشمنوں کے دل میں اور کافروں کے دل میں درد ہوتا ہے اور وہ ہمدردی کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے درمیان میدان صفین کے اندر مقابلہ ہو رہا ہے، ایک طرف حضرت علی کی فوجیں ہیں، دوسری طرف حضرت امیر معاویہ کی رضی اللہ تعالی عنہ۔ قیصر روم نے خط لکھا حضرت امیر معاویہ کو اور یہ لکھا کہ مجھے یہ معلوم ہوا ہے کہ آپ کے اور حضرت علی کے درمیان اختلافات پیدا ہو گئے ہیں، آپ پرواہ نہ کریں، آپ کو جس قسم کی امداد کی ضرورت ہو آپ مجھے لکھیں، میں آپ کی مدد کروں۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سمجھ گئے، فرمایا کہ جب کفر اسلام پہ مہربان ہو تو سمجھ لینا یا کفر نہیں رہا یا اسلام نہیں رہا، یہ تو ہو سکتا نہیں۔ اسلام اپنی جگہ پر ہو، کفر اپنی جگہ پر ہو تو کفر مہربان کیسے ہو سکتا ہے؟ ضرور اس میں کوئی بات ہے۔ حضرت امیر معاویہ نے جواب لکھا، او نصرانی کتے، میرے اور حضرت علی کے اختلاف کو دیکھ کر اگر تو نے یہ ارادہ کیا ہے کہ تو اسلام کے اوپر حملہ کرے تو یاد رکھ، اگر تو نے ایسا ارادہ کیا تو میرے اور علی کے درمیان کوئی اختلاف باقی نہیں رہے گا، علی کے لشکر سے پہلا نکلنے والا سپاہی معاویہ ہوگا۔ اسی طریقے سے غسان کے بادشاہ کو یہ خیال پیدا ہوا کہ کعب بن مالک کے ساتھ آج میں ہمدردی کروں، پیغمبر اسلام سے ان کو لڑا دوں۔ حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کو 40 دن کے بعد یہ حکم ملا کہ آپ اپنی بیوی سے بھی الگ ہو جائیں، اس لیے کہ جب رسول اللہ ناراض ہے ساری کائنات آپ سے ناراض ہے، بیوی بھی آپ کے پاس نہیں ہے۔ حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کو بھی جدا کر دیا۔ میں آپ کو یہ بتانا چاہتا تھا، اپنے معاشرے کو ہم دیکھیں، آج اللہ کا اور اللہ کے رسول کا حکم ہمارے سامنے آتا ہے تو ہم اپنے دل میں یہ سوچتے ہیں بھئی یہ تو ٹھیک ہے، لیکن عزیز داری بھی تو کوئی چیز ہے، بھئی تعلقات بھی تو کوئی چیز ہے، بھئی احسانات بھی تو کوئی چیز ہے۔ لیکن میں آپ کو یہ بتا رہا تھا کہ جب واقعتاً دین سے محبت اور اللہ کے رسول سے محبت پیدا ہو جائے تو پھر انسان دو ٹوک یہ کہتا ہے،
فرمایا کہ اس چمن میں پیروے بلبل ہو یا تلمیذ گل، اس چمن میں پیروے بلبل ہو یا تلمیذ گل، یا سراپا نالا بن جا یا نوا پیدا نہ کر۔ بیچ بیچ کی بات نہیں ہوتی۔ جب یہ معلوم ہو جائے کہ اللہ اور اللہ کے رسول کا منشا ایک طرف ہے اور اس کی مرضی ایک طرف ہے، تو پھر مسلمان نہ خون کا خیال کرتا ہے، نہ احسانات کا خیال کرتا ہے، نہ تعلقات کا خیال کرتا ہے۔ حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کے طرز عمل نے یہ ثابت کرتی ہے۔ پھر یہ کہ کوئی دشمنی نہیں تھی، اس لیے کہ اللہ کی رضا کے لیے لڑنا اور اللہ کی رضا کے لیے دوستی کرنا، اس کا مطلب آج ہماری اور آپ کی سمجھ میں آنا مشکل ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جس زمانے میں ایسا ہوا کرتا تھا کہ لڑتے تھے تو اللہ کی رضا کے لیے لڑتے تھے، دوستی کرتے تھے تو رضا کے لیے کرتے تھے، وہ زمانہ ہم نے اور آپ نے دیکھا نہیں۔ ہم اور آپ جس زمانے میں ہیں وہ زمانہ ایسا ہے، دوستی بھی کرتے ہیں تو غرض کے لیے، لڑتے بھی ہیں تو غرض کے لیے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم نے تو اصل میں یہ دیکھا ہے کہ یہاں سب کے سب اصل میں غرض ہی کے بندے ہیں، اس لیے ہم نے وہ زمانہ نہیں دیکھا کہ جس زمانے میں لڑتے بھی تھے تو رضا الہی کے لیے لڑتے تھے، دوستی کرتے بھی تھے تو رضا الہی کے لیے کرتے تھے۔ حضرت مولانا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے مواعظ میں بھی نقل کیا ہے، اور واعظ میں اکثر مولانا اس واقعے کو بیان فرمایا کرتے تھے۔ حضرت قاضی ضیاء الدین سنامی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت سلطان الاولیاء نظام الدین رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے کے یہ ایک بڑے پکے صاحب شریعت بزرگ ہیں، کہیں جھول جھال گوارا نہیں کر سکتے۔ اور حضرت سلطان جی کے یہاں اس زمانے میں سما ہوا کرتا تھا، اور وہ سما بھی چونکہ آپ نے تو دیکھا نہیں ہے تو آپ نے تو اصل میں یہ گانے بجانے کا نام ہی شاید سما سمجھا ہوا ہے، گانے بجانے کا نام سما نہیں۔ اس زمانے میں عشقیہ اور محبت کے اشعار وہ سنا کرتے تھے، حلقہ ہوتا تھا، مل کے پڑھتے تھے، لیکن یہ نہیں ہوتا تھا کہ کوئی طبلہ ہے، سارنگی ہے اور آلات ہے، مزامیر وغیرہ نہیں۔ ایک دفعہ سما ہو رہا تھا تو حضرت قاضی ضیاء الدین سنامی رحمۃ اللہ علیہ کو پتہ چلا، کسی نے کہا کہ حضرت وہاں بدعت کا ارتکاب ہو رہا ہے، چلیں بدعت کو مٹائیں چلتے۔ قاضی ضیاء الدین سنامی رحمۃ اللہ علیہ نے شاگردوں کو اپنے تیار کیا اور اپنا ایک جلوس لے کے وہاں پر پہنچے۔ وہاں دیکھا کہ خیمہ لگا ہوا ہے، سما ہو رہا ہے، اندر جانا چاہتے، بھیڑ اتنی ہے نہیں جا سکے۔ تو حضرت قاضی ضیاء الدین سنامی نے اپنے شاگردوں سے کہا کہ میاں یہ جو تنابیں ہیں خیمے کی یہ کاٹ دو، خیمہ گر جائے گا، ختم ہو جائے گا۔ تو وہ جب تنابیں کاٹتی تو تنابیں کاٹنے کے باوجود خیمہ ویسے ہی معلق ہے اسی طریقے سے۔ لیکن پختگی دیکھیے دین اور شریعت کی، شاگردوں سے کہا کہ اس کو تم کرامت نہ سمجھنا، کرامت وہ ہوتی ہے جو سنت کے مطابق ہو، یہ خلاف سنت ہے، اس لیے استدراج ہو سکتا ہے، کہیں تم اپنا عقیدہ خراب نہ کر لینا۔ اور یہ کہہ کے طالب علموں کو لے گئے، چلو پھر کسی وقت آئیں گے۔ بڑی سخت چشمک رہتی تھی، لیکن اس کے باوجود دلوں کے اندر جو محبت تھی، اللہ اکبر، خدا کی قسم آج میں کہتا ہوں ایک ماں کے پیٹ سے پیدا ہونے والوں میں وہ محبت نہیں جو قاضی ضیاء الدین سنامی اور حضرت سلطان جی کی۔ ایک دفعہ حضرت سلطان جی نے یہ کہا کہ قاضی صاحب آپ مجھے پریشان کرتے ہیں، اگر میں رسول اللہ سے آپ کو یہ بات کہلوا دوں تو قاضی ضیاء الدین سنامی نے یہ سوچا کہ میاں کہلوانا نہ کہلوانا تو بات کی بات ہے، لیکن یہ آدمی اتنے بڑے پائے کا ہے کہ یہ چاہے تو رسول اللہ کی زیارت کرا دے گا۔ تو فرمایا میں نے یہ سوچا میاں مسئلہ طے ہو یا نہ ہو، اس کے ذریعے سے رسول اللہ کی زیارت تو ہو جائے گی۔ کتنی عظمت ہے دل میں۔ انہوں نے کہا کہ اچھی باتیں کہلوائیے، انہوں نے کہا آنکھیں بند کر لیجیے، آنکھیں بند کر لی۔
دیکھا تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف رکھتے ہیں، اور آپ نے فرمایا کہ بھائی ہمارے دوست کو کیوں پریشان کیا؟ مگر قاضی صاحب اتنے پختہ تھے، کہنے لگے کہ یا رسول اللہ مجھے نہیں معلوم یہ حالت بیداری کی ہے یا خواب کی ہے، اس لیے کہ مجھے آپ نے اپنے کلام کے اندر اور حدیث پڑھ کے بتایا، آپ نے مجھے منع فرمایا ہے، اس غنا سے منع فرمایا ہے، اس لیے میں تو اصل میں اس کی لاج اور اس کی عزت رکھنے کے لیے منع کرتا ہوں۔ رسول اللہ نے یہ بات سنی اور سن کر تبسم فرمایا، اور تبسم فرما کے کیفیت ختم ہو گئی۔ انہوں نے کہا آنکھیں کھولو، میں نے آنکھیں کھولی، فرمایا دیکھو کہلوا بھی دیا، فرمایا ہم نے یہ کہا ان سے اور یہ بھی خبر ہے کہ میں نے کیا کہا۔ وہ بات اپنی جگہ رہ گئی ویسے کہ ویسے۔ جب انتقال ہونے لگا حضرت قاضی ضیاء الدین سنامی رحمۃ اللہ علیہ کا، تو حضرت سلطان جی کو پتا چلا کہ ان کی حالت خراب ہے، تشریف لے گئے مکان پر۔ قاضی ضیاء الدین سنانی کو اطلاع ملی کہ سلطان جی تشریف لائے ہیں، فرمایا کہ کہہ دو میرا نزع شروع ہو چکا ہے، کہہ دو جا کے کہ میرا نزع شروع ہو چکا ہے، میں اپنے اللہ کے پاس جا رہا ہوں، اور اس وقت میں کسی بدعتی کی شکل نہیں دیکھنا چاہتا۔ حضرت سلطان جی سے آ کے جب کہہ دیا، حضرت سلطان جی نے کہا کہ آپ جا کر یہ خبر کر دیں کہ میں ایسا بے ادب نہیں ہوں، اس بدعت سے توبہ کر کے آیا ہوں، مجھے آپ کا مذاق معلوم ہے، توبہ کر نظر کا وقت ہے۔ حضرت قاضی ضیاء الدین سنانی نے اپنی پگڑی اتاری اور پگڑی اتار کے کہا کہ جاؤ یہ صافہ بچھا دو، اور حضرت سلطان جی سے کہو کہ اس کے اوپر پاؤں رکھ کے تشریف لائیں۔ یہ تو کل کی بات ہے، آپ اندازہ لگائیے کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی علیہ مجمعین میں جو اختلافات ہوتے تھے، وہ اختلافات کیسے للہیت کے اوپر مبنی ہوتے ہوں گے؟ یہ تو ابھی 100 سال کی بات ہے، چند 100 سال کی، کہ یہ آپ کو منظر نظر آ رہا ہے۔ تو خیر مطلب میرے کہنے کا یہ تھا کہ یہ واقعہ ہم کو اس بات کی خبر دیتا ہے کہ اس چمن میں پیروے بلبل ہو یا تلمیذ گل، یا سراپا نالا بن جا یا نوا پیدا نہ کر۔ آپ معلوم کریں، کوشش کریں اللہ کی رضا کس طرف ہے، منشا خدا بندی کس طرف ہے، رسول اللہ کا منشا کس طرف ہے، اور جب یہ منشا صاف ہو جائے، کہاں کا عزیز، کیسا عزیز، کس کی رشتہ داری، کہاں کی رشتہ داری، ہم کو سب کو اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے اوپر چلنا چاہیے۔ یہی اس واقعے کا سب سے بڑا سبق ہے، اور میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ ہمیں اور آپ کو رسول اللہ کے اسوے پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ الحمد للہ علی الذات عظیم الصفات سمیع السمات کبیر الشان جلیل القدر رفیع الذکر مطاع الامر جلی البرہان فخیم الاسم عزیز العلم وسیع الحلم کثیر الغفران جمیل الثناء جزیل العطاء مجیب الدعاء عمیم الاحسان نشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ ونشہد ان سیدنا ونبینا ومولانا محمدا عبدہ ورسولہ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فیا ایہا الناس وحدوا اللہ فإن التوحید رأس الطاعات وملاک الحسنات وبه تتم الصالحات وعليكم بالسنة فإن السنة تهدي إلى الإطاعة ومن أطاع الله ورسوله فقد رشد واهتدى وإياكم والبدعة فإن البدعة تهدي إلى المعصية ومن يعص الله ورسوله فقد
من يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى فيا أيها الناس بين يدي الساعة فإن الساعة قريب فإن العبد بين مخافتين بين أجل قد مضى لا يدري ما الله صانع به وبين أجل قد بقي لا يدري ما الله قاض به فليتزود العبد المؤمن من دنياه لآخرته ومن حياته لموته ومن شبابه لهرمه فإن الدنيا خلقت لكم وإنكم خلقتم للآخرة فقال الله تعالى في القرآن الحميد لقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين ثم إنكم بعد ذلك لميتون ثم إنكم يوم القيامة تبعثون الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إرغاما لمن جحد به وكفر ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين عباد الله اتقوا الله تعالى من سماع اللغو وفضول الخبر وانتهوا عما نهاكم عنه وزجر واعلموا أن الله أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وثنى بملائكته المسبحة لقدسه وثلث بكم أيها المؤمنون من برية جنه وإنسه فقال تعالى مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا خصوصا منهم ذي الأصل العريق أمير المؤمنين سيدنا أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه وعلى الزاهد الأواب الناطق بالصواب أمير المؤمنين سيدنا أبي حفص عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وعلى كامل الحياء والإيمان أمير المؤمنين سيدنا عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه وعلى أسد الله الغالب أمير المؤمنين سيدنا علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وعلى ولديه السيدين أبي محمد الحسن وأبي عبد الله الحسين رضي الله تعالى عنهما وعلى أمهما سيدة النساء فاطمة الزهراء رضي الله تعالى عنها وعلى عميه المعظمين عند الله والناس المطهرين من الدنس والأرجاس أبي عمارة حمزة وأبي الفضل العباس
رضی اللہ تعالی عنہما وعلى تمام العشرة المبشرة صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وخذل الكفرة والمنافقين والمشركين. اللهم شتت شملهم، اللهم مزق جمعهم، اللهم دمر ديارهم. اللهم انصر من نصر دين محمد صلى الله عليه وسلم واخذل من خذل دين محمد صلى الله عليه وسلم. واجعل اللهم آمنة مطمئنة سائر بلدان المسلمين، واكتب اللهم الستر والسلامة والعافية علينا وعلى عبيدك الحجاج والغزاة والمسافرين في برك وبحرك وفي جوك من أمة محمد صلى الله عليه وسلم أجمعين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة واغفر للمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين والحمد لله رب العالمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله تعالى أعلى وأولى وأعز وأجل وأهم وأتم وأكبر. بھائی مواحد دوسرا بھائی مشرک، ہر گھر میں لڑائی ہے. ہم آپ کے سامنے ایک تجویز لے کر آئے ہیں اور اس تجویز کی وجہ سے اتفاق ہی اتفاق ہو جائے گا. اور وہ تجویز یہ ہے کہ 6 مہینے آپ ہمارے بتوں کی پرستش کر لیا کیجیے، 6 مہینے ہم آپ سے خدا کی بندگی کریں. اگر اس موقع پر نرمی کے ساتھ کلام کیا جاتا تو سننے والا یہ کہتا راہ پر ان کو لگا لائے تو ہیں باتوں میں اور کھل جائیں گے 2-4 ملاقاتوں میں، بات ہو جائے گی. اب تعالیٰ نے فرمایا کہ نہیں، یہ موقع ہے اس بات کا کہ آج ایسا طرز اختیار کیا جائے کہ آئندہ جرأت نہ کریں گے اس بات کو دیکھ کر. فرمایا اے کافرو، اس سے معلوم ہوا کہ اللہ کا غضب اور اللہ کا غصہ آج اس لیے ہے کہ تم جو تجویز لے کے آئے ہو اسلام کو مذہب سمجھتے ہو. یہ کیا شرک کے ساتھ جمع ہو سکتا ہے؟ تو میں نے عرض کیا کہ قرآن کریم نے ہم کو آداب کلام بھی سکھائے. ان آداب کلام میں یہ بھی ہے، فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللکافرین عذاب الیم. اے مسلمانوں، دوسری قوم رائنا کہے تو تم بکنے دو، انہیں کہنے دو، لیکن اگر تم یہ مفہوم ادا کرنا چاہتے ہو جو رائنا میں ہے تو یہ مفہوم رائنا کے لفظ سے ادا نہ کرو، انظرنا کے لفظ سے ادا کرو. کیوں؟ وجہ یہ ہے کہ رائنا کے اندر ایک معنی ہے رعایت سے اور دوسرے معنی ہے رعونت سے. راعین کے معنی آتے ہیں بے وقوف اور احمق، اور رعایت سے معنی آتے ہیں لحاظ کرنے. تو جب مسلمان رسول اللہ کو رائنا کہتے تھے تو ان کا مطلب رعایت سے ہی ہوتا تھا. ایسا تو کوئی بدبخت مسلمان نہیں ہو سکتا کہ اس کا مطلب رعونت ہے. مگر یہود اور دشمنان اسلام جب رسول اللہ کو رائنا کہتے تھے تو ان کا مطلب رعونت سے ہوتا تھا. قرآن کریم نے کہا کہ رسول اللہ کی عظمت کا تقاضا یہ ہے کہ اے مسلمانوں تم وہ لفظ ہی استعمال نہ کرو کہ جس لفظ کے دوسرے معنی سے ادبی سے نکلتے ہو. وہ لفظ
جس سے معلوم ہوا کہ الفاظ کے استعمال میں بھی اسلام نے اور قرآن نے ہم کو پابند کیا ہے. الفاظ وہ بولے جائیں جن الفاظ کی قرآن اور سنت ہمیں اجازت دیتا ہے. میں نے اپنے بزرگوں سے سنا، حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ اسیر مالٹا مولانا محمود الحسن صاحب، حضرت مولانا شبیر احمد صاحب عثمانی رحمۃ اللہ علیہ نے مجھے یہ واقعہ سنایا. فرمایا کہ جب حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ مالٹا سے چھوٹ کر تشریف لائے تو ہندو مسلمان مولانا محمد علی، مولانا شوکت علی اور بہت سے دیگر مولانا کو لینے کے لیے بمبئی کی بندرگاہ گئے. اور جب تشریف لے آئے حضرت تو پھر آپ کو جلوس کی شکل میں لے جاتے. مولانا شوکت علی پاس بیٹھے، مجمع میں سے آواز آئی محمود الحسن کی جے ہو. حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ نے فوراً روک دیا اور فرمایا بھائی ٹھہرو، میں تو نعرہ تکبیر چھوڑ کے گیا تھا، یہ جیکارے کب سے لگنے لگے. یہ ہے وہ اللہ والے کے تمام عمر سیاست میں گزاری اور سیاست کی غیر مسلموں کے ساتھ گزاری، لیکن خدا کی قسم زندگی پر تقوی کے خلاف کوئی بات نہیں. یہ ہے اللہ. مولانا شوکت علی نے کہا کہ حضرت جے ہوئے کا ترجمہ ہے فتح ہو. فرمایا کہ اگر ترجمے ہی سے قناعت کرنی ہے تو اللہ کا ترجمہ بھی رام رام کر لو. کس نے تمہیں اجازت دی ہے کہ تم لفظ اللہ اکبر کی جگہ جے ہو اتارو؟ کس نے کہا؟ آپ نے اندازہ لگایا اسلام کی ایک خصوصیت ہے، اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے ہر موقع پر اسلام کا وہ اثر ظاہر ہوتا ہے. اس لیے میں نے عرض کیا الفاظ کا بھی جہاں تک معاملہ ہے، الفاظ ہم وہی استعمال کر سکتے ہیں کہ جس کو قرآن اور سنت سے اجازت ہے. حدیث میں ہوتا ہے کہ جاہلیت کے زمانے میں جب جی متلاتا تھا تو لوگ کہا کرتے تھے خبثت نفسی، مطلب اس کا ہوتا تھا جی متلا رہا ہے، نفس میرا خبیث ہو گیا. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس ایمان کے نفس میں ایمان ہوتا ہے وہ خبیث کبھی نہیں ہو سکتا. اے مسلمانوں، خبثت نفسی کا لفظ استعمال کرنا تم بند کر دو، دوسرا لفظ استعمال. اس لیے میں نے عرض کیا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اور قرآن کریم نے ہم کو آداب کلام بھی بتائے ہیں کہ ہم کو کون سا لفظ کہنا چاہیے کون سا نہیں کہنا چاہیے. ایک مجھے واقعہ یاد آیا. عالمگیر بڑے دیندار سلاطین اور بادشاہوں میں سے ہیں. ان کے دربار میں پہلے سے شعراء ملازم چلے آتے تھے جن کا کام تھا قصیدہ خوانی، اور یہ اللہ والے سے پسند نہیں کرتے تھے کہ کوئی شخص قصیدہ پڑھے. لیکن شاعروں کو رزق ان کا چونکہ وابستہ تھا اس لیے انہوں نے الگ بھی نہیں کیا تھا. ایک شاعر نے کہا کہ حضرت ہم تو بالکل شاعری بھول جائیں گے، آپ ہمیں اجازت نہیں دیتے، ایک قصیدہ پڑھنے کی اجازت دیتے. فرمایا کہ اچھا ہم دربار منعقد کرتے ہیں، تم قصیدہ پڑھو. دربار منعقد کیا گیا. شاعر صاحب تشریف لائے قصیدہ سنانے کے لیے اور فرمایا کہ اے تاج دولت برسرت، اے تاج دولت برسرت از ابتدا تا انتہا، اے وہ ہستی کے تیرے سر پر اب ازل سے لے کے ابد تک تاج رہے سلطنت کا. کیسی دعا دی. عالمگیر کو تو خوش ہونا چاہیے تھا. بادشاہوں کو اس سے بڑھ کر اور کوئی دعا اچھی نہیں لگتی کہ ان کو تخت تاج کی دعا دی جائے، اس سے بڑھ کر. لیکن عالمگیر نے کہا کہ او بے ادب گستاخ، تو بیٹھ جا، خبردار ہمارے دربار میں تو قصیدہ سنانے کا قابل نہیں ہے. اس نے کہا کہ حضور مجھ سے کیا غلطی ہو گئی، کیا قصور ہو گیا؟
میں نے تو یہ کہا ہے اے تاج دولت برسرت از ابتدا تا انتہا، اس میں تو کوئی گالی نہیں ہے۔ عالمگیر نے کہا کہ تمہیں تختی کرنا آتی، اور تختی جو ہے اصل میں وہ اشعار کو تولنے کے بعد ہے۔ جس طرح آپ چاول تولتے ہیں، شکر تولتے ہیں، آٹا تولتے ہیں، اسی طرح اشعار کو بھی تولا جاتا ہے، لیکن بھائی وہ عربی فارسی کے اشعار کو تولا جاتا ہے، انگریزی کے نہیں تولا جاتا، وہ بلا باز کے چلتے ہیں۔ انگریزی کے اشعار میں تو اب یہ ہو گیا ہے کہ ایک مصرع اتنا سر 2 پورے کے برابر اور دوسرا مصرع 1 ہاتھ کے برابر، وہاں بات کا سوال ہی باقی نہیں۔ جیسے کسی زمانے میں خاقانی آیا تھا ایران سے بھاگ کے یہاں پر ہندوستان میں، تو اس نے یہ ظاہر نہیں کیا کہ میں خاقانی ہوں، اس لیے کہ جانتا تھا کہ لوگ میرے دشمن ہو جائیں گے، پھٹے ہاتھ، برا حال کا۔ درباری شاعر سے یہ کہنے لگا حضور میں بھی شاعر ہوں، اگر آپ مجھے اجازت دیں تو میں بھی آپ کو کچھ کلامت نہ سنا دوں۔ اس نے کہا کہ سناؤ اپنا کلام۔ اس نے کہا حضور آج ہی میں نے ایک شعر لکھا ہے، سنیے۔ بازار رفتم و خریدم گنا، یہ ایک مصرع ہوا ہے، توڑ لیجیے۔ بازار رفتم و خریدم گنا، قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس۔ اس نے بڑا کہا لگایا، اس نے کہا یہ تو بڑا جوکر آدمی معلوم ہوتا ہے۔ اس نے کہا نہیں، یہ تو بتاؤ یہ ساری صورت پر بھی تم نے آخر میں سے سین کیوں نکال دیا؟ اس نے کہا حضور اگر سین لگا دیتا تو مصرع بچ جاتا۔ یہ تو بڑا بیوقوف آدمی معلوم ہوتا ہے۔ اس نے اپنے دل میں یہ طے کیا کہ میں اسے کل دربار میں لے جاؤں گا اور بادشاہ کو یہ سنواؤں گا تو وہ بڑا خوش ہوگا۔ اگلے دن اس سے کہا کہ چلو تم ہمارے ساتھ۔ یہ تو چاہتا تھا خدا سے کہ مجھے لے جائے۔ وہاں جا کے نیچے کی صف میں بٹھا دیا، اپنے آپ فخر سے بادشاہ کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے۔ جب اشعار سنا چکا تو بڑی حقارت کے ساتھ اس سے کہا، بادشاہ سے کہا کہ حضور میں آج کچھ چٹنی کا سامان سے لایا ہوں، تھوڑا سا اس سے بھی آپ سن دیجیے۔ اور وہ یہ سمجھ رہا ہے کہ یہ سنائے گا بازار رفتم و خریدم گنا، حالانکہ وہ تو تجھے بے وقوف بنانے کے لیے اس نے سنایا تھا۔ اس نے بڑی حقارت سے کہا کہ کھڑا ہو جا۔ وہ کھڑا ہو گیا۔ اب سنیے کیا سناتا ہے۔ کہتا ہے کہ سب پانی نشستہ پانی، سب پانی نشستہ پانی، نہ مرا ننگ نہ تورا ادب۔ خاقانی جیسا امام وقت جوتوں کی صف میں نیچے بیٹھا ہوا ہے اور تم جیسے لوگ بے ادب اوپر بیٹھے ہوئے۔ لیکن یاد رکھو میرے نیچے بیٹھنے سے میرے مرتبے میں کبھی نہیں آ جاتی اور تمہارے اوپر بیٹھنے سے تمہارا مرتبہ بڑھ نہیں جاتا۔ فرمایا کہ سب پانی نشستہ خاقانی، سب پانی نشستہ خاقانی، نہ مرا ننگ نہ تورا ادب۔ قل اللہ کے وصف خالق ماس زیر تبت یدا ابی لہب۔ فرمایا کہ دیکھو قل ہو اللہ میں اللہ کا اللہ کے اوصاف بیان کیے گئے ہیں، وہ صورت نیچے ہے، اور تبت یدا میں ابو لہب کا ذکر کیا گیا ہے، وہ اوپر ہے۔ اوپر ہونے سے ابو لہب کا درجہ نہیں بڑھ گیا، نیچے ہونے سے خدا کا درجہ کم سب پانی نشست خاقانی، نہ مرا ننگ نہ تورا ادب۔ اللہ کے وصف خالق ماس زیر تبت یدا ابی لہب۔ شور مچ گیا دربار میں کہ وہ خاقانی آ گیا، خاقانی آ گیا۔ بس وہ اس کو خلق فاخرہ دی گئی، شاہی اور درباری شاہی وہ بن گیا۔ میں آپ کو یہ بتا رہا تھا کہ اصل میں عالمگیر نے کہا کہ تمہیں تختی کرنا آتی ہے، توڑنا؟ میں کہا جی توڑو۔ اس کی تختی اس طرح ہوتی ہے
ایسا جداؤ مستقل ایسا جداؤ مستقل لکبر سرت مستقل. عالمگیر نے کہا کہ تجھے شرم نہیں آتی؟ بادشاہ کی شان میں ایسا قصیدہ پڑھتا ہے کہ جس کی تختی میں لت بر سرت آئے، جس کے معنی ہے پاؤں تیرے سر پہ. ایسا جداؤ مستقل لکبر سرت مستقل از ابتدا مستقل تا انتہا مستقل. یہ سن لیا اور سننے کے اندر دو ادھر چلا گیا، لت ادھر آ گیا. تو شاید کہنے لگا حضور مجھے معاف کیجیے، میں نے تو تاج دولت کہا تھا، یہ میرے فرشتوں کو بھی خبر نہیں تھی کہ دو ادھر چلا جائے گا، لت ادھر آ جائے گا. اندازہ لگائیے کہ اگر بادشاہوں کی عظمت شان اور ان کی تعظیم میں ایسی نزاکت ہے کہ وہ شیر بھی نہ کہا جائے جس کی تختی کے اندر بے ادبی کا پہلو نکلتا ہو، تو رسول اللہ جو دونوں جہان کے بادشاہ ہیں ان کی کتنی بڑی شان ہے. اے مسلمانوں، وہ لفظ استعمال نہ کرو جس کے دوسرے معنی بے ادبی اور گستاخی کی. فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللکافرین عذاب الیم. الفاظ تو مجھے ایک بات اور یاد آ گئی، طلبا بھی ہیں، علماء بھی ہیں، اور قرآن کریم کو دیکھیے کہ ہماری دینی غیرت کو کس طرح برقرار رکھا ہے. قرآن فرمایا کہ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم واوفوا بعہدی اوف بعہدکم وایای فارہبون وآمنوا بما انزلت مصدقا لما معكم ولا تكونوا اول كافر ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإياي فاتقون. ایک جگہ فرحبو، دوسری جگہ فتقو. معنی دونوں کے ایک ہے، معنی دونوں کے ایک ہے، مگر فرق یہ ہے ایک جگہ بنی اسرائیل کو مخاطب اللہ نے کیا ہے، لہذا اللہ نے فرحبون فرمایا، اس لیے کہ تمہارے مذہب میں اللہ سے ڈرنے والے پیشواؤں کو راہب کہتے ہیں، اسلام میں نہیں کہتے. اور جہاں مسلمانوں کو خطاب کر کے کہا کہ وآمنوا بما انزلت مصدقا لما معكم ولا تكونوا اول كافر بي ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإياي فاتقون. مسلمانوں کے پیشوا کو متقی کو کہا جاتا ہے، راہب نہیں کہا جاتا. اندازہ لگائیے کہ قرآن کریم کے ان الفاظ میں اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کی قوم کی خصوصیت کو الگ بیان کیا اور مسلم قوم کی خصوصیت کو الگ کیا. تو میرے دوستوں، اگر قرآن کریم نے اتنے امتیاز کو برقرار رکھا ہے، اگر آپ بتائیے میں اگر یہ کہوں علماء کے لیے کہ یہ اسلامی پادری ہی نہیں. میں نے مشرقی پاکستان میں علماء سے کہا، میں نے کہا کہ بھائی وہ جو تم نے اسلام کی پیوند کاری شروع کی ہے وہ تو بعد میں کرنا، ذرا تم بتاؤ تمہارے ساتھ کوئی پیوند لگائے تو بھول سے اسلامی پادری اگر کہا جائے تو بتاؤ. اس کی وجہ یہ ہے کہ قرآن مذہبی پیشواؤں کو لفظ علماء سے یاد کرتا ہے تو پادری کاہے کو کہا جائے. میں نے کہا کہ اگر ہم مسجد کو یہ کہیں کہ یہ اسلامی گرجا ہے توبہ. مسجد کا لفظ قرآن کریم نے کہا وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ أَنْ يُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ لَمَسْجِدٌ أُسِّسَ عَلَى التَّقْوَىٰ مِنْ أَوَّلِ يَوْمٍ أَحَقُّ أَنْ تَقُومَ فِيهِ. میرے دوستو، بس میں یہ عرض کر رہا تھا، اسلام ایک ایسا دین غیرت ہے، یہ ایسا غیرت والا دین ہے
کہ یہ نہ کسی دوسرے کے الفاظ استعمال کر سکتا ہے، نہ کسی دوسرے کے رسم و راہ اختیار کر سکتا ہے، نہ دوسرے کی عبادتیں اختیار کر سکتا ہے، نہ دوسرے کے اخلاق اختیار کر سکتا ہے، غرضے کے اسلام میں کسی کے ساتھ دیوبند نہیں لگتا۔ یہ اللہ کا بڑا احسان ہے۔ اللہ نے جس طرح مخلوقات کے اندر امتیاز پیدا کیا، اسی طرح اللہ نے ملتوں میں بھی امتیاز رکھ دیا، شریعتوں میں بھی اللہ نے امتیاز رکھ دیا۔ اگر ہم نے اور آپ نے گڑبڑ کیا تو پھر وہی ہوگا۔ عورتیں بال کٹا رہی ہیں، مرد لٹے چھوڑ رہے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہمارے خواجہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا ایک مصرع ہے، فرماتے تھے کہ عورت تو ہے مردانی اور مرد زنانہ ہے۔ آپ اندازہ لگائیے کہ اگر یہ ہم نے قلب ماہیت کر دی، مردوں کا طریقہ عورتیں اختیار کر لیں، عورتوں کا طریقہ مرد اختیار کر لیں۔ جیسے آج کل آپ دیکھتے ہیں عورتیں رفتہ رفتہ پتلون کی طرف آ رہی ہیں اور رفتہ رفتہ مردانہ لباس اختیار کرتی چلی جا رہی ہیں۔ اسی طریقے سے مسلمانوں کو منع کیا گیا کہ اے مسلمانوں، نصارہ کا لباس نہ اختیار کرو، یہود کا نہ اختیار کرو، یاد رکھو وہ خصوصیت ہے کہ جس سے دین پہچانا جاتا ہے، تمہیں جنیو باندھنے کی اجازت نہیں۔ کیوں؟ یہ ہندو قوم کا شعار ہے۔ اور معاف کیجیے گا، بات اصل میں وہی کہنی چاہیے کہ جو حق ہے۔ فرمایا کہ کہتا ہوں وہی بات سمجھتا ہوں جسے حق، کہتا ہوں وہی بات سمجھتا ہوں جسے حق، میں ابلہ مسجد ہوں نہ تہذیب کا فرزند، اپنے بھی خفا مجھ سے ہے بیگانے بھی ناخوش، میں زہر ہے لاہل کو کبھی کہہ نہ سکا خند۔ یہ جو ٹائی باندھی جاتی ہے، یہ جو پھندا گلے میں لٹکایا جاتا ہے، معاف کیجیے گا، یہ مسیحیت کی نشانی ہے، یہ عیسائیت کی نشانی ہے۔ جو لوگ اپنے گلے میں یہ نشانی ڈالتے ہیں، گویا وہ اعلان کرتے ہیں کہ ہمارا دین محمد سے تعلق نہیں، ہمارا صلیب والے پیغمبر سے تعلق ہے۔ اسی طریقے سے آپ اپنے کپڑوں کے اوپر ہولی کے نشان نہیں ڈال سکتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ مشرک قوم کی نشانی اور مشرک قوم کی یہ علامت ہے۔ جب ہم مصطفیٰ سے کہتے ہیں کہ بھائی یہود و نصارہ کا لباس استعمال نہ کرو، تو کہتے ہیں مولانا ہم آپ کو یقین دلاتے ہیں، پانچوں وقت نماز پڑھتے ہیں، قرآن پڑھتے ہیں، تہجد پڑھتے ہیں، لباس پہننے سے کوئی ہم یہودی تھوڑی ہو جائیں، ہم کوئی نصرانی تھوڑی ہو جائیں۔ میں نے ان سے کہا کہ میں نے یہ کبھی الزام آپ کو دیا ہی نہیں کہ آپ نصرانی اور یہودی ہو جائیں گے، خدا نہ کرے، آپ کیسے ہو سکتے؟ یہ نہیں ہے۔ لیکن بات اصل میں جو یہ ہے وہ یہ کہ اگر آپ لباس پہننے سے یہودی اور نصرانی نہیں ہو سکتے تو میری گزارش یہ ہے کہ اگر آپ اپنی بیگم کا غرارہ 1 مہینے استعمال کریں، بیگم کا دوپٹہ 1 مہینے تک استعمال کریں، آپ کو پتا چلے گا کہ جب آپ بیوی کا لباس یہ پہنیں گے 1 مہینے تک، جب عورتوں میں بیٹھ کے بات کریں گے تو ناک سے انگلی رکھ کے بات کریں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ نے یہ نسوانی صفات جو آئے ہیں وہ اس لباس کی بدولت آئے ہیں۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ آپ نصرانی ہو جائیں گے، یہودی ہو جائیں گے، لیکن یاد رکھیے طور طریق اسی قوم کے آئیں گے، خصوصیت اسی قوم کی آپ کے اندر پیدا ہوگی۔ اس لیے اسلام نے لباس کے بھی حدود بتائے، مردوں کے لیے بھی بتائے، عورتوں کے لیے بھی بتائے۔ اگر دیکھیں بھائی بات اب یہ کرنے کی تھی، یہ دین غیرت ہے۔ دین غیرت کے معنی یہ ہے کہ اس کی اپنی ایک خصوصیت ہے، اس خصوصیت کو جب تک آپ برقرار رکھیں گے تو گویا یہ دین بھی زندہ ہے اور اس دین کو ماننے والی امت و ملت بھی زندہ ہے۔ اور اگر یہ خصوصیتیں ہم نے فنا کر دی، پیوند کاریاں اگر ہم نے اور آپ نے شروع کر دی، یاد رکھیے کہ اس طریقے سے دین بھی فنا ہوتا ہے اور اس دین کو ماننے والی ملت بھی فنا ہوتی ہے۔ یہ چند کلمات سے جو عرض کیے، اب میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ ہمیں اور آپ کو سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا
جامعہ اشرفیہ لاہور کے سالانہ جلسے میں خطیب اعظم حضرت مولانا احتشام الحق تھانوی نور اللہ مرقدہ افتتاحی خطاب فرما رہے تھے۔ موضوع تھا غزوہ تبوک اور درس عبرت۔ تیار کردہ پاک ریکارڈنگ سینٹر، دکان نمبر A84، پہلی منزل، کریم سینٹر، زیب النساء اسٹریٹ، صدر کراچی۔ فون نمبر 567812 فرمایا کہ یار ہے یا رب تو میرا اور میں تیرا یار رہوں، یار ہے یا رب تو میرا اور میں تیرا یار رہوں، مجھ کو فقط تجھ سے ہو محبت، خلق سے میں بیزار رہوں، مجھ کو فقط تجھ سے ہو محبت، خلق سے میں بیزار رہوں، ہر دم ذکر و فکر میں تیرے مست رہوں، سرشار رہوں، ہر دم ذکر و فکر میں تیرے مست رہوں، سرشار رہوں، ہوش رہے مجھ کو نہ کسی کا تیرا مگر ہوشیار رہوں، اب تو رہے بس قدم آخر ورد زبان میرے الہ، لا الہ الا اللہ، 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 محمد رسول اللہ۔ تیرے سوا معبود حقیقی کوئی نہیں ہے، کوئی نہیں، تیرے سوا معبود حقیقی کوئی نہیں ہے، کوئی نہیں، تیرے سوا مقصود حقیقی کوئی نہیں ہے، کوئی نہیں، تیرے سوا مقصود حقیقی کوئی نہیں ہے، کوئی نہیں، تیرے سوا موجود حقیقی کوئی نہیں ہے، کوئی نہیں، تیرے سوا مشہود حقیقی کوئی نہیں ہے، کوئی نہیں، اب تو رہے بس قدم آخر ورد زبان میرے الہ، لا الہ الا اللہ، 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 محمد رسول اللہ۔ سب بندے ہیں، کوئی نبی ہو یا ہو ولی یا شاہنشاہ، باغ دو عالم بھی ہے تیری قدرت کے حضور کے برگے کا، کیوں نہ میں قائل ہوں کہ ہزاروں تیری خدائی کے ہیں گواہ، خارو گلو افلاکوں کا واقف، خارو گلو افلاکوں کا واقف، کو ہوتی یارو مہرو ماں، اب تو رہے بس قدم آخر ورد زبان میرے